ہندوستان مختلف اقوام میں تقسیم ایسا ملک ہے جہاں معیشت کی ترقی کے ساتھ آئی ٹی کی صنعت بھی مضبوط ہوئی ہے اور ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل فون یا بڑی تعداد میں نوجوان انٹرنیٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ کئی ہندوستانیوں کو اس جدت کے ساتھ اس وقت شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جب معاشرے کی عجیب و غریب روایات ان کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ ایسی رسومات جنہیں ایک عام انسان کے لیے سوچنا بھی مشکل ہوتا ہے مگر وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ یہ رسومات کون سی ہیں؟ ان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک عام انسان کے لیے ان رسومات کے بارے میں خیال کرنا اس قدر اذیت اور تکلیف کا باعث کیوں ہے؟ ان سارے سوالات کے جواب جانیں گے آپ اسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملک احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں راغب چینل۔ جنوبی ہندوستان کے لوگ ٹھمیٹی نامی فیسٹیول کو ننگے پاؤں جلتی لکڑیوں پر چل کر مناتے ہیں۔ یہ آگ پر چلنا کسی ہندو دیوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جلدی میں اسے عبور کرنے کی بجائے لوگ کسی باغ میں چہل قدمی کے انداز میں جلتے کوئلوں پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اس میں حصہ لینے والے افراد کو بعد میں اپنے جلے ہوئے پیروں کا علاج کرنا پڑتا ہے اور کئی بار تو شدید یا بدترین زخموں کی وجہ سے وہ معذوری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تھوکل نامی فیسٹیول میں ہندو تیز دھار ہکس یا کھونٹوں پر اپنا جسم کے بل لٹک جاتے ہیں اور پھر انہیں رسیوں کی مدد سے زمین سے اوپر اٹھا کر فضا میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق کے اداروں کے دباؤ پر پابندی لگا دی تھی مگر اب بھی اس رسم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا۔ اسپین کے مقابلے میں ہندوستانی بل فائٹنگ بغیر کسی رسی یا ہتھیار کے ہوتی ہے، جبکہ بیل کو بھی مقابلے کے بعد مارا نہیں جاتا کیونکہ وہ ہندوؤں کے لیے مقدس ہوتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں کاشتکاری کے میلے کے موقع پر اس کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ ہندوستان کا خطرناک ترین کھیل بھی مانا جاتا ہے، جس میں نوجوان سمیت ہر عمر کے افراد پورے جوش و خروش سے حصہ لیتے تھے۔ تاہم سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد اس پر سپریم کورٹ میں پابندی کی درخواست عائد کی گئی جو تاحال زیر سماعت ہے۔ ہندوستان میں منائے جانے والے کئی مذہبی تہواروں میں لوگ اپنے بال منڈواتے ہیں۔ بعد میں عقیدت مندوں کے یہ بال دیگر ملکوں کو برآمد کر دیے جاتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان بالوں کی برآمد میں دنیا میں سر فہرست ملک بن گیا ہے۔ مختلف ہندوستانی مندروں سے ٹنوں کے حساب سے بال ہول سیلز کو فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس سے مندروں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے بہت سے سماجی کام اب بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام پاتے ہیں۔ 1 کلو بالوں کی قیمت $250 ہے، جبکہ آج سے 15 سال پہلے 1 کلو بال $20 میں فروخت ہوتے تھے۔ صدیوں سے ہندوؤں میں شوہر کی موت کے بعد اس کی بیوی کو زندہ جلا دینے کی رسم، جسے ستی بھی کہا جاتا ہے، موجود ہے۔ اس پر برطانوی سامراج نے 1859 پر پابندی لگا دی تھی مگر اب بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے، حالانکہ موجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے اس کو ادا کرنے پر سخت سزائیں بھی رکھی گئی ہیں۔ ہر سال دسمبر میں ریاست کرناٹک میں ایک مندر میں 100 سے زائد بچوں کو چھت سے نیچے اچھالا جاتا ہے۔ 200 فٹ بلندی سے نیچے پھینکے جانے والے بچوں کو پکڑنے کے لیے مردوں کا ایک گروپ کپڑوں کا جال لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس انوکھی رسم کی وجہ شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے خوشحالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پورے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رسم سے بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت کھل جاتی ہے۔ کرناٹک کے کچھ مندروں میں جانے کا موقع ملے تو آپ کو روک کر نیچے لیٹنے اور فرش پر رول یا گھومنے کا حکم دیا جائے گا۔ ان گھومتے ہوئے جسموں کو ایسی غذا کے ڈھیر پر رول ہونا پڑتا ہے جو برہمن پھینک دیتے ہیں اور یہ برہمنوں سے نچلی ذاتوں پر فرض ہے کہ وہ یہ رسم ادا کرے کیونکہ اس سے ان کے خیال میں جلدی امراض کا علاج ہوتا ہے۔
ہندوازم میں کسی پر جادو کرنا روایات کا حصہ ہے۔ اس مقصد کے لیے جو ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ سفید مرغی کو کاٹنا ہوتا ہے، جس کے بعد مرغی کے ٹکڑے اس جنتر منتر کرنے والے عامل کے گھر کے پاس پھینک دیے جاتے ہیں۔ جس شخص پر جھاڑ پھونک کی جاتی ہے اس سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں اور شیطانی اثر سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ شیطان یا بدروحیں سفید مرغیوں سے ڈرتی ہیں اور دور بھاگ جاتی ہیں۔ لمبی اور تیز سوئیوں کے ذریعے زبان کو چھیدا جاتا ہے۔ یہ سوئیاں عام طور پر لکڑی یا اسٹین سے بنائی جاتی ہیں اور یہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ زبان چھیدنے کے بعد منہ سے بھی باہر نکل جاتی ہیں۔ ایسا انوکھا کام ہندوستان کے متعدد میلوں میں ہوتا ہے اور عام طور پر اس کی وجہ شادی کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ سماجی برائی دنیا کے کئی ممالک میں ہے، مگر اس میں سر فہرست ہندوستان ہی ہے، جہاں لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں ختم کروا دیا جاتا ہے۔ کئی بار تو پیدائش کے بعد بھی ان ننھی پریوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ دلچسپ یا افسوسناک امر یہ ہے کہ اس روایت پر 19ویں صدی سے پابندی عائد ہے، مگر اس کی روک تھام بالکل بھی نہیں ہو سکی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔